بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، گزشتہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 قیمتی وصیتیں بیان کی تھی جو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ ان میں سے پہلی جو تھی وہ شرک مت کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک جو ہے ام الکبائر والمعاصی ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آخرت میں نجات کا جو دار و مدار ہے وہ مکمل توحید پر ہے اور شرک سے بیزاری پر رکھا گیا ہے کہ شرک پر بیزاری ہوگی، یہ تو آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کا اہم موضوع شرک کی خباثت سے امت کو بچانا تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب کی تعلیمات یہ تھی کہ شرک کی خباثت سے امت مسلمہ کو بچایا جائے۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں اور سب کی سب باطل ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں سب باطل ہیں۔ پہلی شرک فی العبادہ ہے کہ عبادت میں شرک کرنا۔ شرک فی الطاعات ہے کہ طاعت میں شرک کرنا۔ شرک جلی ہے بڑا، شرک خفی ہے، اور شرک فی الدعا ہے وغیرہ۔ دوسری نصیحت جو فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ کو وہ یہ کہ والدین کو نہ ستانا، یعنی والدین کو ستانا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور عند اللہ اس کا بے حد مواخذہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم چند احادیث کا مختصر اقتباس نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 2 وہ ذلیل ہے شخص جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا، یعنی وہ لمبی حدیث ہے کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، تو یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ نمبر 3 فرما بردار اولاد کے لیے جنت کے لیے، فرما بردار اولاد کے لیے جنت کے اور نافرمان کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، ماں باپ کا کہا مانتی ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نافرمان اولاد جو ہوتی ہے ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 ماں باپ کی طرف گھر کر دیکھنا بھی نافرمانی میں شامل ہے۔ ماں باپ کی طرف گھر کر دیکھنا، غصے کے عالم میں ماں باپ کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھنا، یہ بھی جو ہے ماں باپ کی نافرمانی میں شامل ہے۔ نمبر 5 ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، وہ الفاظ استعمال کرنا جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو، ایسے الفاظ سے ماں باپ کو بلانا جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 6 ماں باپ پر لعنت کرنے والا ملعون ہے۔ ماں باپ پر لعنت کرنے والا ملعون ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں کچھ دیا نہیں کوئی، تو یہ سب لعنت کرنے والا جو ہے ملعون ہے۔ نمبر 7 ماں باپ کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوگا۔ ماں باپ کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوگا۔ کتنی بری بات ہے کہ جو ہمارے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنے ان کو ہم قتل کریں، بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ کو تو اس کی تو فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے رضا والی جو ہے ان کو راضی کرنے والی زندگی کا گزارنا چاہیے۔
نمبر 8، ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ تو ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا دنیا میں جلد ہی مل جاتی ہے، وہ یہ کہ ماں باپ کو ستانے کی سزا، ان کو تکلیف پہنچانا، ستانا، ان کو پریشان کرنا، تو ان کی سزا جو ہے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر 9، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور نمبر 10، باپ کے ساتھ حسن سلوک سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، یعنی باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور ماں کے ساتھ حسن سلوک سے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر میں برکت اضافہ ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے، اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک سے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی زندگی بھر تو نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اگر خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہوا تو بہت بڑا جو ہے اس کو نقصان اٹھانے والا کہا جائے گا کہ اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ اس لیے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کے چاہیے کہ ان باتوں پر جو ہے کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے کہ بھئی گناہوں سے بچے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے، ماں باپ کو نہ ستائیں، نمازوں کی پابندی کریں، شراب پینے سے بچیں، اور خاص طور پر جتنے بھی گناہ ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔